نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت ہی افسوسناک خبر اور بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے کراچی کے علاقہ میں ایک مسجد کے مؤذن نے خودکشی کی، جس کا نام گلستان بتایا جاتا ہے، اور اسی مسجد کے اندر اس مؤذن کو 30 سال خدمت کرتے بیت گئے، لیکن اس کی خودکشی کرنے کا، یہ پھانسی لینے کا کیا مقصد، کون سی وجہ بنی، ابھی ہم آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں آپ سے۔ اس کی مین وجہ یہ بنی کہ جو انتظامیہ تھی، مسجد کے صدر تھے اور جو کمیٹی تھی مسجد کی، تو انہوں نے ان کو کچھ تنگ کیا، اور ابھی اس کی اتنی عمر ہو چکی تھی کہ 60 سال، کہ ابھی اگر وہ وہاں سے چھوڑ کے بھی جاتا تو اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اور اس نے جب یہ بات سنی کہ مجھے جواب دے دیا گیا ہے، یہاں سے مجھے نکال دیا گیا ہے، فارغ کر دیا گیا ہے، اور پھر اسے یہ کہا گیا کہ بھئی آج آپ یہاں سے فارغ ہو اور رات آپ کو یہاں ٹھہرنے کی اجازت نہیں، جہاں اس نے 30 سال خدمت کی ہے، 30 سال گزارے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں ہم بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اعمال کا، فضائل اعمال کا اور گشت کا اور دیگر ساتھیوں کو ملنے کا، وہیں اسی پاک جگہ پہ بیٹھ کر اس پاک کام کے اندر ہم ناپاک اپنے عزائم اور ارادوں کو شامل کر دیتے ہیں۔ پاک جگہ ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کے ہم مشورہ کرتے ہیں، جی ہمارا مشورہ ہوا، جی کیا مشورہ ہوا، جی مشورہ یہ ہوا جی امام صاحب کو فارغ کر دیا جائے۔ وجہ کیا ہے جی؟ بس کوئی وجہ نہیں۔ اگر کوئی وجہ بن بھی جائے، وجہ کیا بنتی ہے جی؟ وجہ یہ بنتی ہے کہ جی میرے مزاج کے مطابق امام صاحب کام نہیں کر رہے، میری طبیعت کے مطابق امام صاحب کام نہیں کر رہے۔ اور اکثر مساجد کے اندر یہی رولا ہے اور یہی رکاوٹیں ہیں کہ جہاں امام صاحب کھل کے اپنے دین کا کام نہیں کر سکتے، اور اگر امام صاحب کمیٹی والوں کی، صدر کی یا دیگر جو اراکین ہیں ان کی پوجا کرتے رہیں اور جناب ان کی چاپلوسی کرتے رہیں تو کام سب ٹھیک ہے۔ اور جب امام صاحب وہاں پہ مقرر ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سارے کمیٹی والے بھی امام صاحب کو اتنا احترام عزت دیتے ہیں، یوں سمجھتے کہ جیسے جنید بغدادی سے بڑھ کر کوئی ان کے پاس بزرگ آ گیا۔ اور جب نکالنے کی باری آتی ہے تو وہی جس کے اندر ایک خامی تلاش کرنے کو نہیں ملتی تھی، اب اس کے اندر ہزاروں خامیاں ہیں اور خوبی کوئی ہمیں نظر نہیں آتی، اور ہم اس کو جب نکالنے کی باری کرتے ہیں، نکالنے کی باری آتی ہے تو ہم اس کو یزید سے بھی اعلیٰ کو درجہ ہے، ہم وہ دے کے وہاں سے اس کو فارغ کرتے ہیں۔ بہت ہی دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ بھئی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرو یا میرے چینل کو شیئر کرو یا لائک کرو۔ میں یہی آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے یہ میری گفتگو سن کے آپ اس پہ تبصرہ لازمی کیجیے، کیا میں نے بات صحیح کی ہے؟ تو اس کے اوپر تبصرہ آپ کا لازمی آنا چاہیے۔ اور دیکھیے ہماری مسجدوں کے اندر جب یہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو مسجدیں آباد نہیں ہوں گی، اور مسجدوں کو ہم نے چند بندوں نے اپنی جگیر بنا رکھا ہے کہ اگر امام صاحب ہمارے مزاج کے مطابق چلے گا تو ٹھیک ہے ورنہ فارغ کر دیا جائے گا۔ اس طرح یہ مسجدیں آباد نہیں ہوتی، یہ برباد ہوتی ہیں۔ اور میں یوں ہی کہوں گا کہ اگر ایک امام صاحب جس کو اللہ پاک نے سبب بنایا کہ وہ مسجد کے آبادی کے لیے بہت ہی مفید ہے، تو ہم صرف ایک بندے کی انا پر، ایک بندے کے مزاج کے مطابق نہ چلنے کی وجہ سے ہم امام کو فارغ نہ کریں۔ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو بھئی آپس میں اس بات کا مشورہ کریں، اور جب کوئی امام یا مؤذن آپ کے ساتھ ایک وقت گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے، تو جب اس کی آخری سٹیج آتی ہے، جب وہ بزرگ ہوتا ہے، تو جب اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، پیش آتی ہے، تو ہم اس کو فارغ نہ کریں۔ کیوں؟ وہ ہمارے بچوں کا استاد بن جاتا ہے، اور وہ مؤذن جس نے ساری جوانی کی جو زندگی ہے وہ آپ کے ساتھ گزاری ہے،
اور بڑھاپے کے اندر ہم اس کو تنہا نہ کریں، بلکہ ہم اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں، اور ہم اپنی مساجد کی کمیٹیوں کے اندر ایسے افراد کو شامل کریں جن کے اندر احساس، اخلاقیات، جذبات، یہ انسانیت ہو، زندہ صفت انسان نہ ہو۔ ہر کمیٹی ہر مسجد کی بات نہیں کرتا، الحمدللہ بہت ساری ایسی مساجد ہیں جن کے اندر بہت سارے ایسے کمیٹی کے ارکان ہیں جو امام مسجد کی یا مؤذن کی ہمدردی بھی کرتے ہیں اور احساس بھی کرتے ہیں اور بہت اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہونا بھی یہی چاہیے، کیوں کہ وہ ہمارے معاشرے کے بہترین معلم ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، اس لیے ہمارا ان کے ساتھ رویہ تعلق اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔